لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد. ناظرین، حج کی تربیتی ویڈیوز لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج ہم بیان کریں گے 10 ذی الحجہ، یعنی جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے. 10 ذی الحجہ کو حاجی نے کون سے اعمال جو ہے وہ ادا کرنے ہیں. مزدلفہ کا ہم ذکر کر چکے کہ وہاں عشاء کی نماز، مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد حاجی نے سو جانا ہے اور اگلے دن فجر کے وقت بیدار ہو کر فجر 10 تاریخ کی فجر پڑھنی ہے. فجر کی نماز کے بعد پھر مشعر حرام جو پہاڑ ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. قرآن مجید میں رب العالمین کا فرمان ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس. اگر وہاں پہاڑ تک نہیں بھی جا سکتا تو جو بھی اس کا مقام ہو وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. جب اچھی خاصی روشنی ہو جائے، مزدلفہ میں فجر پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کے بعد جب اچھی خاصی روشنی ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ چل پڑے مینا کی طرف، مینا کے میدان کی طرف. کنکریوں، یہاں ایک بات قابل ملاحظہ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانا لازمی ہے اور پھر اس کو کنکریوں کو دھو بھی رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں عمل جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے. ایک تو کنکریوں کو دھونا بالکل خلاف سنت ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کنکریوں کو یہ عقیدہ رکھنا کہ مزدلفہ سے ہی اٹھانی ہے. نہیں، مزدلفہ میں عموماً پڑی ہوتی ہیں، آپ وہاں سے اٹھا سکتے ہیں، لیکن کنکریاں آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. اگر مزدلفہ سے اٹھانی ہے وہاں سے اٹھا لے، کہیں اور سے ملتی ہے وہاں سے اٹھا لے. تو آپ نے جو اچھی خاصی روشنی ہو جائے تو آپ نے کنکریاں جمع کر کے مزدلفہ سے کر سکتے ہیں، وہاں سے کر لیں، کہیں اور سے ملتی ہیں وہاں سے لے لیں، اور اس کے بعد آپ مینا کی طرف چل پڑیں. جب مینا میں آپ داخل ہو جائیں گے تو سورج نکلنے کے بعد آپ نے سیدھا آنا ہے جمرات کے پاس، جمرات جہاں کنکریاں مارنی ہے، اور بڑے جمرے کے پاس جو کہ مکہ کی طرف ہے. یعنی جب آپ مزدلفہ سے آ رہے ہوں گے اور مینا میں تو سب سے پہلے چھوٹا جمرہ آئے گا، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد درمیان والا آئے گا، اس کو بھی چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد لاسٹ جمرہ جو ہے جس کو جمرۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، بڑا جمرہ، اور عام لوگوں کی زبان میں اس کو بڑا شیطان کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ ایک عبادت ہے، سیدنا خلیل ابراہیم کی سنت کا احیاء ہے. تو وہاں کی جگہ کو جو ہے شیطان کے ساتھ موسوم کرنا یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. تو جب آپ وہ بڑے جمرے کے پاس پہنچ گئے تو پہنچنے کے بعد پھر آپ جو حج میں لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھ رہے تھے وہ آپ نے بند کر دینی ہے. وہاں آپ کی تلبیہ ختم ہو جائے گی اور وہاں آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہتے ہوئے بسم اللہ کہہ کے آپ نے کنکریاں جو آپ جمع کر کے لائے تھے آپ نے بڑے جمرے کو ایک ایک کر کے بسم اللہ اللہ اکبر ایک پھینک دی. اس کے بعد آپ نے دوسری اٹھانی ہے، اللہ اکبر کہہ کے آپ دوسری پھینک دیں. اسی طرح آپ نے ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارنی ہے بڑے جمرے کو، اور 7 کنکریاں مارنے کے بعد جو ہے وہ آپ قربانی کریں گے، اور قربانی کے بعد آپ نے بال کٹوانے ہیں. اور چوتھا کام جو اسی 10 تاریخ کو ہوتا ہے وہ طواف افاضہ ہے، جس کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے. اب یہ 10 تاریخ کو 4 ہونے والے کام ہیں. سب سے پہلا کام یہ جو کنکریاں آپ نے ماری ہیں 7 بڑے جمرے کو، باقی دونوں کو نہیں مارنے، صرف 10 تاریخ کو ایک ہی جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہے. کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد آپ نے بال کٹوانے ہیں، سر منڈوا دیں یا کینچی سے چھوٹا کروا لیں برابر کر کے، لیکن منڈوانے کا فضل زیادہ ہے، افضلیت زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کو
3 دفعہ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ خواتین جو ہے اپنی وہی جو ہے بالوں کی پور آخری میں جو ہے وہ اتنے پور کے برابر جو ہے انہوں نے اپنے بال جو ہے نیچے چٹیا سے پکڑ کے وہ کاٹنے ہیں۔ یہ جب آپ نے قربانی کر لی، بال کٹوا لیے، اب کنکریاں مارنے کے بعد یا قربانی کرنے یا بال کٹوانے کے بعد اب ہر چیز بندے کے اوپر جو حرام تھی، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ سب چیزیں حلال ہو گئی۔ یعنی کہ 2 کام آپ نے کر لیے 10 تاریخ کے، تو آپ کے لیے جو چیزیں حرام تھی احرام میں وہ حلال ہو گئی۔ اب آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک پابندی ابھی بھی باقی ہے، وہ ہے بیوی سے ہم بستری کرنا۔ یہ تب تک اس کی اجازت نہیں ہے جب تک طواف افاضہ جو طواف زیارت ہے وہ نہیں کر لیتے۔ تو اس کے بعد یعنی کہ آپ نے کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے، قربانی کے بعد بال کٹوانے ہیں، اور اس کے بعد طواف زیارت یعنی طواف افاضہ کرنا ہے۔ اگر اس کام میں ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب تک قربانی نہیں ہوگی تب تک ہم بال نہیں کٹوائیں گے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے اگر کنکریاں مار لی اور قربانی کا عمومی طور پر انتظام جو ہے وہ ذبح خانے میں ہوتا ہے، حاجیوں کے اپنے اختیار میں قربانی نہیں ہوتی، تو وہ کنکریاں مارنے کے بعد فوراً بال کٹوا لے اور سر منڈوا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی 10 ذی الحجہ کو صحابہ آتے رہے، کچھ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم نے بال پہلے کٹوا لیے کنکری مارنے سے، آپ کہتے تھے افعل ولا حرج، کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ کہتے تھے ہم نے بال پہلے منڈوا لیے ہیں قربانی کرنے سے، آپ کہتے افعل ولا حرج، کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آگے پیچھے ترتیب ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ مسنون ترتیب اس طرح ہے، سب سے پہلے کنکریاں، پھر جانور کو ذبح کرنا، پھر بال کٹوانا، پھر طواف زیارت، طواف افاضہ کرنا۔ لیکن ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو 10 تاریخ کا آخری جو عمل ہے وہ ہے طواف زیارت، طواف افاضہ۔ طواف افاضہ مکہ میں ہوگا اور وہ کپڑوں میں آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے احرام شرط نہیں ہے۔ اور اس طواف میں جو ہے وہ رمل بھی شرط نہیں ہے، جو تھوڑا سا دوڑ کر چلنا ہوتا ہے پہلے 3 چکر، وہ بھی نہیں ہے۔ اور استباع جو ہم نے ذکر کیا تھا، دایا کرنا، ننگا کر رکھنا، وہ بھی اس میں نہیں ہے۔ آپ عام کپڑوں میں طواف کر سکتے ہیں۔ اور جو حج تمتع کر رہا ہے اس نے طواف کرنے کے بعد پھر سعی بھی کرنی ہے، کیونکہ وہ عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ کر رہا ہے۔ اور جو افراد حج کر رہا ہے اگر اس نے پہلے سعی کی ہے تو اب اس کو سعی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو قران کرنے والا ہے اس نے بھی اگر پہلے سعی کر لی ہے عمرے والی تو وہ ایک سعی کافی ہے، دوبارہ سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف طواف وہ کر لے تو کفایت کر جائے گا۔ تو یہ طواف کرنے کے بعد اب دوبارہ آپ مینا واپس آ جائے۔ اب آپ نے رات مینا میں ہی ٹھہرنا ہے، وہی نمازیں پڑھنی ہے قصر کر کے، ہر نماز اپنے وقت پر قصر کر کے، جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کو 2 رکعت میں آپ نے ادا کرنا ہے۔ اب وہاں ٹھہرنا واجب ہے، یعنی کہ مینا واپس آ کر ٹھہرنا واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ تھکاوٹ کی وجہ سے 10 تاریخ کو طواف افاضہ نہیں کر سکا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو 1 دن 2 دن 3 دن لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 10 تاریخ کے اعمال ہیں۔ آپ نے طواف زیارت کرنے کے بعد واپس مینا آ جانا ہے، مینا آنے کے بعد رات وہیں قیام کرنا ہے، ہر نماز اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلے دن کا جب فجر طلوع ہوگی 11 تاریخ کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔